اقطاب غوث قطب سب اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی ایک صحابی کی برابر نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑی شخصیت کے ساتھ صحبت کر دیا، دنیا کے سب سے بڑے شخصیت کے پاس۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں بنتا ہے، تو جس کے ساتھ بیٹھو گے اس طرح ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العزت امر کرتا ہے، حکم فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو صبح شام خدا کو یاد کرتا ہے۔ بیٹھو گے تو آپ پھر اس کا اثر ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے نا، بیٹا لفر لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اچھا، بیٹھنے کا کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں کا اثر ہوتا ہے، اب آپ کا مرضی ہے۔ برے کے ساتھ بیٹھو گے تو تم برا بن جاؤ گے، یہ کنفرم ہے، یہ کنفرم ہے تم برا بن جاؤ گے۔ نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے، یہ کنفرم ہے تم نیک ہو جاؤ گے، یہ یقینی ہے تم نیک ہو جاؤ گے۔ لِكُلِّ مَجْلِسٍ تَأْثِيرٌ، ہر مجلس کے لیے تاثیر۔ تیسرا بات، چاہتا ہے جہنم میں جاؤں تو جہنمیوں کے ساتھ بھی تو خود بخود جہنم میں جاؤ گے، کوئی تکلیف کا ضرورت نہیں ہے۔ چاہتا ہے جنت میں جاؤ جنتیوں کے ساتھ بھی تو خود بخود جنت جاؤ گے، کوئی تکلیف کا ضرورت نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اگر تو کہتا ہے کہ میں جہنمیوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور جنت میں جاؤں گا تو یہ آپ کا بھول ہے۔ نہیں، بیٹو کے جہنمی لوگوں کے ساتھ تو آگ میں جانے کے لیے تیاری کر دو، پھر ادھر ہی جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا، چاہتے ہو کہ میں جنت میں جاؤں اور جو بیٹھتا ہے جہنمیوں کے ساتھ، تو یہ بھول ہے آپ کا، یہ آپ کا بھول ہے، اس طرح کبھی نہیں ہو جاتا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جائے گا، جنتی الگ ہو جائے، جہنمی الگ ہو جائے۔ اب ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، اس سے پہلے دابۃ الارض کہتا ہے ایک چیز نکلے گا، ایک حیوان نکلے گا، پوری انسان کی ماں پر وہ نشان لگائے گا، جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔ اس پہ لکھا سعید، دوسرے پر لکھے گا شقی، یہ نیک بخت ہے، یہ بدبخت ہے۔ اب ہر کسی کو پتہ ہے یہ جنتی ہے، جہنمی ہے۔